ڈرامہ آرام و سکون، سید امتیاز علی تاج۔ اردو کے شورۂ آفاق ڈرامہ نگاروں میں سید امتیاز علی تاج صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انہوں نے اردو فن ڈرامہ نگاری کو جدید تکنیک سے متعارف کروایا۔ ان سے پہلے ڈراموں کے کردار عموماً ماورائی اور تخیلاتی ہوتے تھے اور ان کے مکالمات اشعار کی صورت میں ہوتے تھے، جبکہ تاج صاحب ہمارے ارد گرد کی دنیا سے کرداروں کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کے مکالمات سے ہمارے معاشرتی ماحول اور طرز زندگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ امتیاز علی تاج نے فرانسیسی اور انگریزی افسانوں اور ڈراموں کا نہایت مہارت سے اردو میں اس طرح ترجمہ کیا کہ نہ صرف ان کی ڈرامائیت قائم رہی بلکہ اردو زبان و بیان کے معیار میں بھی قابل قدر اضافہ ہوا۔ تاج صاحب ڈرامہ نگاری کا طبعی رجحان رکھتے تھے۔ انہوں نے اوائل عمر ہی میں اپنا شاہکار ڈرامہ انارکلی لکھا، جس نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ انہیں المیہ اور تربیہ دونوں طرح کے ڈرامے لکھنے میں کمال حاصل ہے۔ انہوں نے چچا چھکن اور آرام و سکون جیسے ڈرامے تحریر کر کے اردو میں مزاحیہ ڈراموں کی کمی کو پورا کیا۔ آرام و سکون کا موضوع ہمارا ایک معاشرتی رویہ ہے جسے مصنف نے ہلکے پھلکے انداز میں اجاگر کر کے اصلاح کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کا عام طرز عمل یہ ہے کہ ہم مریض کا اتنا حال چال پوچھتے ہیں، اس کی اتنی عیادت کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے اور اسے صحت یاب ہونے کے لیے جس آرام و سکون کی ضرورت ہوتی ہے وہ میسر نہیں آتا۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار میاں ہیں، جن کا نام اشفاق ہے، جو دفتر میں کثرت کار کی وجہ سے بیمار پڑ گئے ہیں۔ ان کی بیوی ڈاکٹر صاحب کو بلاتی ہیں، جو معائنہ کرنے کے بعد آرام و سکون کا مشورہ اور غذا کے متعلق ہدایات دے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ تسلی دیتے ہیں کہ دوا کی مطلق ضرورت نہیں۔ میاں کی بیماری کا سبب کاروباری الجھنیں، پریشانیاں اور تھکاوٹ ہیں۔ پھر تاکید کرتے ہیں، ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شورغل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ اس ڈرامے کے چند کردار میاں، بیوی، ڈاکٹر صاحب، نوکر للو اور بچہ اسٹیج پر نظر آتے ہیں، جبکہ باقی پس پردہ رہتے ہیں۔ مصنف نے بڑی مہارت سے ان کرداروں کے حوالے سے ایک عام سے گھر کا نقشہ پیش کیا ہے اور ان کے مکالمات بڑی کامیابی سے قاری یا ناظر کے ذہن میں ان کی شخصیت کی مکمل تصویر اجاگر کرتے ہیں۔ میاں ایک سادہ سے انسان ہیں جو حرارت کی وجہ سے نڈھال ہیں، جبکہ بیوی باتونی اور تیز ترار دکھائی دیتی ہیں۔ بار بار میاں کو چپ چاپ لیٹے رہنے کی تاکید کرتی ہیں، مگر خود ایک لمحہ بھی خاموش نہیں رہتی۔ ان کے مکالمات برجستہ، بامحاورہ اور روایتی بیگماتی قسم کے ہیں۔ ان کا کردار نہایت متحرک ہے۔ وہ اپنی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اپنی حرکات و سکنات اور مکالمات کے ذریعے اجاگر کرتے ہیں۔ ان کی نوک جھونک ڈرامے میں دلچسپی کا عنصر شامل کرتی ہے۔ میاں کو آرام کی تاکید، ان کے قریب رکھنے کے لیے گھنٹی کی تلاش، سقے کے کنڈی کھٹکھٹانے پر لان تان، للو کو ڈانٹ ڈپٹ، للو کے ریٹھے کوٹنے کی آواز، میاں سے پرہیزی کھانے کے بارے میں سوال و جواب، ہمسائے کے ہارمونیم بجانے اور گانے کی آواز، سہیلی کا فون آنے اور میاں کے ان سے نام نہ پوچھنے پر ناراضی کا اظہار، ملازم کا جھاڑو لگانا، فقیر کی صدا، غرض ہر محاذ پر وہ اپنی چرب زبانی کے جوہر دکھاتی ہیں۔
بچے کے پٹ پٹ گاڑی چلانے پر خفا ہوتی ہیں، اتنا خیال بھی نہیں آتا ابا بیمار پڑے ہیں، شورغل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے شورغل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی۔ میاں بیچارے ہوں ہاں کر کے بہت ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، آخرکار ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ دفتر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ٹوپی اور شیروانی طلب کرتے ہیں۔ بیوی: ٹوپی اور شیروانی؟ میاں: ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی: ہے وہ کیوں؟ میاں: آرام و سکون کے لیے۔ یہی ڈرامے کا نقطۂ عروج ہے جو ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں اپنی روزمرہ مصروفیات سے آرام کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ مریض کے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان کو وہ آرام و سکون میسر آنا چاہیے جس کی اسے ضرورت ہے اور جو باہر کی دنیا میں نہیں ملتا۔ مصنف نے کمال مہارت سے اس ڈرامے کے ذریعے اپنا پیغام قاری تک پہنچایا ہے۔ اس لحاظ سے ڈرامہ آرام و سکون، طنز و مزاح، مکالمہ نویسی اور کردار نگاری کا خوبصورت امتزاج ہے۔